جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یقیناً وہ گھر بے سکونی اور نامرادی کا گھر ہوتا ہے جس گھر میں اولاد نہ ہو۔ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کے گھر کی رونق ہے، انسان کی زندگی کی رونق ہے۔ لیکن اولاد کے کچھ حقوق ہیں، بیوی کے کچھ حقوق ہیں جن کی پابندی کرنا اور جن کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بہت مقامات پہ، متعدد مقامات پہ ہمیں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال فتنے میں نہ ڈال دے۔ حتیٰ کہ اللہ نے سورہ تغابن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ لوگ تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچ کے رہو۔ مطلب سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، اطمینان بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فتنہ بھی قرار دیا، ساتھ ساتھ آزمائش بھی قرار دی، ساتھ ساتھ ہلاکت بھی قرار دی۔ وجہ کیا ہے؟ تطبیق کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کہیں یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہاری ہلاکت کا سبب اس لیے نہ بن جائیں کہ آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہوئے، راحت سمجھتے ہوئے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے سے کہیں دور نہ ہو جاؤ، ان کی تربیت کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرنے لگ جاؤ، ان کی دیکھ بھال کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرنے لگ جاؤ۔ ان کے حقوق ہیں جن کو تم نے پورے کرنا ہے، اور تمہارے حقوق ہیں جن کو تمہاری اولاد نے، تمہاری بیویوں نے پورے کرنا ہے۔ اگر حقوقوں کو پورا کرنے کا مطالبہ پورا ہوگا تو تب جا کے یہ راحت اور سکون ہے، اگر کمی بیشی ہوگی تو پھر ہلاکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راع، تم سارے کے سارے مسئول ہو اور تم سارے کے سارے رعیت بھی ہو۔ رعیت اپنے اللہ کی ہو، لیکن مسئول ان لوگوں کے ہو جو تمہاری کسٹڈی کے اندر ہیں، تمہاری زیر کفالت ہیں۔ تو ہماری اولاد ہماری زیر کفالت ہے، لہذا ان کے ہر عمل کی نگرانی، ان کو نیکی کا حکم، ان کو برائیوں سے روکنا، یہ بھی ہمارے حقوق میں سے ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لہذا اگر ہم ان ساری ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو تب ہمارا چھٹکارا ہے، وگرنہ ہلاکت ہے۔ اولاد چھوٹی ہوتی ہے، انسان اس معاملے میں بہت بے پرواہی کرتا ہے، ان کے اختلاط کے اوپر نظر نہیں ہے، ان کی وہ خلوت کے اوپر نظر نہیں ہے، ان کی حرکات کے اوپر انسان نظر نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے اولادیں خراب ہوتی ہیں اور پھر انسان کی آخرت تباہ ہوتی ہے، بلکہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس عمر کے اندر آ کے بہن بھائیوں کو آپس میں نہیں کھیلنے دینا چاہیے، خلوت میں بہن بھائیوں کو آپس میں ایک بستر میں نہیں لٹانا چاہیے، یا وہ بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ کس عمر میں آ کے آپس میں علیحدگی میں نہیں کھیلنے دینا چاہیے۔ تو اگر اس بات کا جواب شریعت سے لیا جائے تو شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بچہ اور بچی 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی حرکات کے اوپر والدین کو نظر رکھنی چاہیے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلاؤ، اس کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جاؤ، اس کو نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیکھنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ سن تمیز کو پہنچ چکا ہے۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو، اس کو مارو، اگرچہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں بچہ بالکل پوری کی پوری بات سمجھنے کا اہل ہو گیا ہے، وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر اچھائی اور برائی کو پہچان سکے۔ تو لہٰذا 7 سال کی عمر، اور یہ بات شرعی طور پہ بھی ثابت ہے
میڈیکلی اور سائنسی طور پہ بھی ثابت ہے، اس کے اوپر دراسے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تحقیقات ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ تجربے ہوئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر میں اچھائی برائی کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ لہذا جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو آپس کے اندر بھی بہن بھائیوں کو ایک بستر میں نہیں لٹانا چاہیے، ان کو جو ہے وہ خلوت میں علیحدہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن حقیقت یہی ہے، فتنے کا دور ہے، فتنے والی اشیاء سوشل میڈیا کے ذریعے، بہت ساری دوسری چیزوں کے ذریعے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ اپنے سکے بچوں کی، سکے بہن بھائیوں کی حفاظت اور ان کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن بالخصوص دوسرے بچوں کے ساتھ، کزن وغیرہ کے ساتھ اس بات کا بھی جو ہے والدین کو ایک خیال کرنا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بچوں کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور اس چیز کو بالخصوص والدین کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچے 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 سٹیج پر ہوتے ہیں۔ پہلا وہ بچہ ہے جو کمرے کے ماحول کو دیکھتا ہے، نہ تو اس کو آگے بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی اس ماحول کا اثر اس بچے کے اوپر ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ بچہ ایسے ہی ہے جیسے غائب ہے ہی کچھ نہیں کمرے میں۔ اس کے سامنے میاں بیوی اپنے تعلقات قائم بھی کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ بچہ سیکھے گا، دیکھے گا، کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جائز ہے اس عمر میں، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، افضل یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کا بچہ جو کمرے کے ماحول کو دیکھتا ہے، گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے، آگے بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ آگے بیان کرنے کی اس میں ہمت ہے، طاقت ہے، بول دے گا یوں ہوا، یہ ہو رہا تھا۔ تو فرمایا یہ کل محرم، یہ ایسے مرد کی طرح ہے، ایسی عورت کی طرح ہے جو گھر میں رہنے کا حق تو رکھتے ہیں، آپ کو بے پردہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے سامنے کوئی ایسا ویسا کام نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایسا بچہ جو دیکھتا ہے اس کو بیان بھی کر سکتا ہے اور اس کا اثر بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، تو یہ بچہ جو ہے وہ کل بالغ جوان آدمی کی طرح ہے، بالغ آدمی کی طرح ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بچوں کے سٹیپ ہیں، والدین کو بھی ان درجات کو اور ان سیڑھیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ہے معاملات طے کرنے چاہیے، ادا کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت جو ہے وہ ان کے اختلاط سے بھی ان کو منع کرنا چاہیے۔ ان کی ساری ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے انسان کی، والدین کی نظر ہونی چاہیے۔ کسی بھی عمر، کسی بھی سٹیج میں اپنے بچے کی حرکات، سکنات اور اس کی باتوں سے یہ اندازہ کر لیں کہ سوسائٹی، ماحول غلط ہو رہا ہے، کام غلط ہو رہا ہے، تو اسی وقت جو ہے وہ ان کے اوپر پابندیاں لاگو کر دینی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔